بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ وہ خواب ہے کہ اگر خواب میں پیسے دیکھے یا کسی سے پیسے لیے، یہ خواب میں دیکھا، یا اس سے پیسے کسی نے چھین لیے، یا اس کے پیسے گم ہو گئے، چوری ہو گئے، تو پیسے کو خواب میں دیکھنے کی تمام صورتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، نئے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اگر کسی نے خواب میں پیسے ملتے دیکھا، یا اپنے ہاتھوں میں اس نے پیسے لیے، کسی سے اس نے پیسے وصول کیے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، یعنی بیٹا نصیب ہوگا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بیٹا نصیب ہوگا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جلد اس کی شادی ہوگی اور پھر اسے اولاد نرینہ عطا کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا کیا جائے گا، اور اس کے مال و متاع میں وسعت پیدا کی جائے گی۔ تو دوستو، جس کو یہ خواب آئے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اللہ سے اپنے مال کو صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق مانگے، ورنہ دوستو اگر مال غلط راہ میں استعمال کیا تو کل یہی آخرت میں یہی مال آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوسرا، اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ وہ پیسے ضائع کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ صاحب خواب، یعنی پیسوں کو بے جگہ استعمال کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ خود پیسے ضائع کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو وہ صاحب خواب لوگوں کو نصیحت کرے گا، لوگوں کو مشورہ دے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ کام اس طرح کر لو، یہ کر لو، لیکن اس کی نصیحت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے، چاہے وہ لیڈر بن جائے، یا وہ استاد بن جائے، یا وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، تو وہ کسی کو نصیحت کرے گا، کسی سے کوئی مشورہ دے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو دوستو، اسی طرح اگر کسی نے خواب میں صرف پیسہ دیکھا کہ پیسہ رکھا ہے، اس نے بس اتنا دیکھا ہے، تو اس کے متعلق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیسے کو خواب میں دیکھا تو یہ پیسہ لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں کی علامت ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا اسے چاہیے صدقہ و خیرات کرے، رب تعالیٰ سے پریشانیوں اور مصیبتوں فتنوں سے نجات کی رب تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اسی طرح دوستو، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے پاس کثیر مال ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے غم و پریشانی ملے گی۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اسے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کی بڑی فضیلت ہے، اور صدقہ سے اس کے مال میں، روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ پیسے اس نے اپنے گھر سے اٹھا کر باہر ڈال دیے، یا یہ دیکھا کہ اس نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر باہر پھینک دیے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے صاحب خواب کو، جس نے پیسے اپنے پرس سے نکال کر یا اپنے گھر سے اٹھا کر باہر
کسی بھی جگہ کسی بھی میدان میں پھینکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا داری سے، مال و متاع کی لالچ سے اور غموں اور پریشانیوں سے اسے نجات ملے گی، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ اسی طرح دوستو حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ پیسے کو خواب میں دیکھنا مفلسی اور تنگ دستی کی بھی علامت ہے۔ یعنی اگر پیسہ دیکھا، اوپر ایک علامہ ابن سری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کے متعلق پیسے کو خواب میں دیکھنا لڑائی جھگڑے کی علامت ہے۔ یہاں حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ پیسہ خواب میں دیکھنا یہ مفلسی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خواب آئے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور مفلسی اور تنگ دستی سے نجات کی دعا کرتا رہے۔ پھر اسی طرح دوستو اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے پیسے گم ہو گئے یا اس کے پیسے چوری ہو گئے تو یہ نقصان ہونے کی علامت ہے، تو اسے چاہیے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح دوستو آخری جو آپ کے سامنے اس خواب کی تعبیر میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اگر آپ سے کسی نے پیسے چھینے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عن قریب یا کچھ ہی دنوں میں یا آپ کی زندگی میں کوئی ڈکیتی لگے گی، آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، تو آپ سے کسی غلط کیس میں، ناجائز کیس میں، غلط کیس میں آپ کا مال لگ جائے گا، تو اس طرح بھی یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں، چاہے مال چوری ہوا یا چھینا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں کہ نقصان سے بچاؤ کے لیے، اور صدقہ و خیرات بھی کریں، رب تعالیٰ کو منائیں، رب تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔